ہندی مسلمانوں تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں، اور سمجھ کے سمجھو، سمجھ کو سمجھو، سمجھ کے سمجھو، سمجھ کو سمجھو، سمجھ سمجھنا بھی ایک سمجھ ہے، سمجھ کے سمجھو، سمجھ کو سمجھو، سمجھ سمجھنا بھی ایک سمجھ ہے، اور سمجھ کے سمجھ کو جو نہ سمجھے میری سمجھ میں نہ سمجھ ہے، اور انہی کی محفل سنوارتا ہوں چراغ میرا ہے رات ان کی، انہی کی محفل سنوارتا ہوں چراغ میرا ہے رات ان کی، انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں زباں میری ہے بات ان کی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج ہم اور آپ کے اوپر اللہ کا خاص فضل و کرم ہے کہ قائد اہل سنت حضرت علامہ و مولانا وسیع الرحمان صاحب قبلہ مد ظلہ العالی والنورانی کی صدارت میں عقیدت و محبت کی سرزمین پر ایک عظیم الشان کانفرنس بنام تاج الشریعہ کانفرنس میں شرکت کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ اس عظیم الشان کانفرنس کے لیے حضرت نے آپ تمام کی معاونت سے اور اپنی خصوصی توجہ سے ہماری جماعت کے ایک شاندار بہترین مفکر بھی، محقق بھی، مفتی بھی اور مناظر بھی، مقرر بھی، الغرض کے کثیر الجہاد ایک عظیم مہمان کو آپ کے سامنے مدعو کرنے کی سعادت حاصل کرنے والے ہیں۔ عنقریب ممبئی کی عروس البلاد سرزمین سے آپ کی دیار محبت میں، بلکہ آپ کے روبرو وہ حاضر ہونے کی سعادت حاصل کریں گے۔ ساتھ ہی آج کی اس عظیم الشان کانفرنس کی نقابت کی ذمہ داری ہندوستان لیول پر شہرت یافتہ ہمارے محب گرامی جو اپنے اعتبار سے عالم بھی ہیں اور بہترین شاعر بھی ہیں، بہترین نقیب بھی ہیں، اور بہت سارے الفاظ کے معاملے میں جب ہم کو تگ و دو کی ضرورت پڑتی ہے تو ماخذ کا بھی کام کرتے ہیں۔ وہ عظیم نقیب جنہیں ہم اور آپ ضمیر الدین زمزم کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں۔ ساتھ ہی ہماری جماعت کی درسگاہ کے ایک عظیم قاری حضرت علامہ معراج القادری صاحب بھی آپ کے سامنے تشریف فرما ہیں، اور اس کے ساتھ ہی سر شام سے لے کر اب تک یہ کہیے بعد نماز عشاء سے لے کر اب تک جنہوں نے اس منبر رسول کو منور کیا ہے، وہ معزز صاحب قبلہ جو آپ کی پیاری مسجد کی اس عظیم خدمت کو انجام دیتے ہیں، وہ بھی تشریف فرما ہے۔ میری مراد حافظ و قاری طیب علی صاحب قبلہ سے ہے، اور دیگر ہمارے اس شہر کے نقیب نے نقیب اعظم سے قبل اپنے حسن نقابت سے ہم سب کو محظوظ کیا، اور ساتھ ہی آپ کے شہر کے نو نہالان قوم میں سے وہ بچہ جس نے نعت پاک اور منقبت کے اشعار سے ہم سبوں کو
خوش کیا اللہ تبارک و تعالیٰ یہ تمام لوگوں کی مشترک آج کی تقریب کی تک و دو کو قبول فرمایا۔ بہرحال آج آپ اچھی طرح واقف ہیں کہ پورے ہندوستان کی سرزمین پر خصوصی طور پر اقلیت کے حق میں معاملہ بد سے بدتر اور بدتر سے بدترین کی طرف جا رہا ہے۔ اس میں اللہ کا فضل یہ ہوا کہ ہندوستان کی سب سے بڑی اقلیت کی آواز میں بعض اکثریت سے تعلق رکھنے والی جس اکثریت کے عہدیدار لوگوں نے ان کو بیک ورڈ، پچھڑا طبقہ اور شیڈول کاسٹ کے نام سے ہر دور میں ان کا استحصال کیا، ہر دور میں ان کی ایکسپلائٹیشن کی، وہ لوگ اکثریت میں رہتے ہوئے بھی حق کی آواز میں ہندوستان کی سب سے بڑی اقلیت مسلمانوں کی آواز کے ساتھ آواز ملا کر کے اپنا حق مانگ رہے ہیں۔ ایسے پرفتن دور میں ہمارے اکابرین علماء کرام کی گائیڈ لائن کے مطابق جگہ جگہ ضلعی اعتبار سے، ریاستی اعتبار سے، علاقائی اعتبار سے احتجاج کی صورت میں جلسے، جلوس، میمورنڈم وغیرہ کا اہتمام کیا جا رہا ہے، اور یہ اس دبی ہوئی چنگاری کے زمانے میں حق کی آواز اٹھانے میں ایک بہترین قدم ہے، اور ہم سب کو اللہ کی ذات پر یقین اور بھروسہ ہے کہ یہ ایک دن جو قدم اٹھایا، ایک دن یہ قدم اپنے ساتھ پورے ہندوستان کی تقدیر کو بدلتا نظر آئے گا۔ کس پر بھروسہ ہے؟ اللہ پر بھروسہ ہے۔ بہرحال تو انہی تمام سلسلے معاملات کے تناظر میں میں نے مذہبی منبر سے اپنے اکابر علماء کی موجودگی میں آپ کے سامنے ایک مکمل سورہ جو 4 آیتوں پر مشتمل اور ایک رکوع رکھتی ہے، اس سورہ کی میں نے تلاوت کی۔ اسی کی روشنی میں ایک مسلمان کو کیا کرنا چاہیے، یہ فقیر آپ کا بڑا بھائی، آپ جیسے بڑے بھائیوں کا چھوٹا بھائی، آپ جیسے بزرگوں کا بھتیجا اور بیٹا کی صورت میں آپ کے سامنے بہت ساری باتیں رکھے گا۔ محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد و آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ اب آج کی این آر سی نہیں، اس دور کی این آر سی کی طرف چلیں جس دور میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نکاح میں جن کی لخت جگر اس ذات کا نام لیں، اس ذات کا نام ہے حضرت شعیب علیہ السلام۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اعلائے کلمہ حق بلند کیا۔ اس دور کے ظالموں نے حضرت شعیب علیہ السلام کو الٹیمیٹم دیتے ہوئے یہ اعلان کیا، قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك۔ اے شعیب علیہ السلام سنیے، ہم سب آپ کی قوم، آپ نے ایک اللہ کی طرف سب کو بلایا، میں نے سوچا کہ یہ آپ کا اپنا ذاتی معاملہ، لیکن اب آپ کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے اکثریت آپ کی طرف بڑھ رہی ہے۔ اگر ہم نے خاموشی اختیار کی
تو آپ کے نظریے کے مطابق اس حق آواز پر لبیک بول کر دوڑنے والے جماعت اقلیت میں نہیں اکثریت میں نظر آئے گی. لہذا آپ آج اقلیت میں ہیں, ہم آج ہی آپ کو توڑ دینا چاہتے ہیں. ان لوگوں نے وارننگ دے دی اور کہا کہ آج آپ یا تو میرے مذہب میں آ جائیں یا پھر آپ میرا شہر چھوڑ دیں. اب شہر چھوڑنے کے لیے پوری کوششیں ہونے لگی. حضرت شعیب علیہ السلام نے جب ان کو سنا, رب کی بارگاہ میں التجا کی, مولا ان لوگوں نے میرے خود اپنے وطن میں, میرے خود اپنے گھر میں, میرے خود اپنے شہر میں میری زندگیوں کو تنگ کر دیا, زمینوں کو تنگ کر دیا اور مجھے اپنے ہی شہر سے نکالنا چاہتے ہیں. اے پروردگار عالم, اگر میں نے تیرے دین کے لیے آواز کو بلند کیا ہے تو میری مدد فرما. حفاظ اکرام گواہ ہیں, تاریخ بتاتی ہے کہ اللہ کے پیارے نبی حضرت شعیب علیہ السلام نے جو دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان فرما دیا, میرے نبی آپ کو ذرہ برابر کسی قسم کے صدمے سے دوچار ہونے کی ضرورت نہیں. اللہ آپ کے ساتھ ہے. ان قریب یہ ظالم دیکھیں گے کہ اللہ ان کو کیسے غائب و خاسر فرماتا ہے, کیسے غائب و خاسر فرماتا ہے. لیکن جب یہ آیت کریمہ میں پڑھ رہا ہوں تو ہم کو کلمہ پڑھنے والوں سے بھی گلا ہے, حافظ صاحب سے گلا. اسی پارہ نمبر 9 کی پہلی آیت کریمہ میں ہے, او لتعودن فی ملتنا. شعیب علیہ السلام کو کہا اگر آپ دین جو آپ اپنے دین کا اعلان کرتے ہیں اس دین سے آپ واپس نہ ہٹے, ایک اللہ کی وحدانیت کی طرف بلاتے رہے تو ہم آپ کو اپنے شہر سے نکال دیں گے یا پھر آپ میرے دین میں آ جائیں. یہاں ہم کو کلمہ پڑھنے والوں سے گلا. کیا گلا ہے؟ توجہ سے آپ سماعت کریں. قرآن کا ارشاد ہے او لتعودن فی ملتنا. عود کا لغوی ترجمہ ڈکشنری کے اعتبار سے ہے لوٹنا. اسی سے بنی عید. عید ہر سال لوٹ کر آتی ہے تو ڈکشنری کے اعتبار سے وہابیوں اور دیوبندیوں کے پیشواؤں نے اس کا ترجمہ کیا کیا وہ سنیے. اے شعیب, آپ ہمارے شہر کو اب چھوڑ دیجئے, اس لیے کہ آپ ایک اللہ کی طرف سب کو بلا رہے ہیں. ہاں رہنے کی گنجائش ہے یا یہ کہ آپ پھر میرے دین میں لوٹ آئیے. کیا استعمال کیا؟ وہابیوں اور دیوبندیوں نے اپنے قرآن مجید کے ترجمہ کرتے ہوئے کہا یا تو آپ میرے دین میں لوٹ آئیے. توجہ سے سنیں, غیروں سے تو گلا ہے ہی ہے, اپنوں نے کتنا ستم ڈھایا وہ دیکھیں. جن کو ہم اور آپ کلمہ پڑھنے والا مسلمان کہتے ہیں اور ان کی پہچان دیوبندیوں اور وہابیوں کے نام سے ہوتی ہے. کیا ستم ڈھایا. شعیب علیہ السلام نے جب اعلان کلمہ حق بلند کیا تو مشرکین کو گوارا نہ ہوا. ان لوگوں نے احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ آپ اس شہر سے اب نکل جائیں یا اگر رہنا چاہتے ہیں تو آپ میرے دین میں پھر لوٹ آئیں. اعلی حضرت مجددین و ملت امام احمد رضا نے تمام امامہ والوں کی لاج رکھتے ہوئے آنے والی نسلوں کو قرآن مجید کا صحیح ترجمہ عطا کیا. اعلی حضرت فاضل بریلوی نے ترجمہ کرتے ہوئے کہا یا تو آپ اس شہر کو چھوڑ دیں یا یہ کہ آپ آ جائیں. لوٹ آئیں کا ترجمہ نہیں کیا, لفظ لوٹ آنا. میں نے غیر مقلد کا جب ترجمہ پڑھا تو اس میں ذرا سا لفظ کی ہیر پھیر سے یہ جملہ دیکھا
یا یہ کہ پھر آ جائیں؟ یہ پھر بتا رہا ہے، یہ لفظ لوٹ بتا رہا ہے کہ شعیب علیہ السلام اللہ کی طرف بلانے سے پہلے نبوت کے پیغام کو مشتہر کرنے سے پہلے شرک کرتے تھے۔ تب مشرکین نے یہ جملہ کہا کہ آپ یا تو میرے شہر سے نکل جائیں یا پھر آپ اپنے میرے دین پر لوٹ آئیں یا پھر میرے دین پر آ جائیں۔ بدعقیدوں اور وہابیوں نے جب ترجمہ کیا لوٹ آئیں، تو اعلیٰ حضرت نے اس لوٹ آئیں اور پھر آئیں کی تحقیق کر کے اس کی مثال سنیے کیسے تحقیق کیا۔ فرمایا علامہ ضمیر الدین زمزم صاحب قبلہ آپ کے تیرنی پاڑا میں آئے یا نہیں آئے؟ زور سے بولیے۔ آئے۔ ان کے گھر سے فون آئے، اچھا حضرت آپ تو رات میں پروگرام میں رہیں گے، آپ لوٹیں گے کب؟ کیا کہیں گے گھر والے؟ زور سے بولیے۔ چھوٹی بچی ان کی بولے گی ابو آپ گئے تیرنی پاڑا، پھر کب آئیں گے؟ دونوں مثال ہو گئی نا، پھر کب آئیں گے؟ یہ لوٹ دیں گے کب اور پھر کب آئیں گے؟ یہ اس بات کی غمازی کر رہا ہے، نہیں بلکہ اس بات کو واضح کر رہا ہے کہ حضرت ہاوڑا سے آئے تیرنی پاڑا، اب گھر والے بول رہے ہیں کہ تیرنی پاڑا سے ہاوڑا لوٹیں گے کب؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو جن لوگوں نے اولتعودن فی ملتنا کا ترجمہ پارہ نمبر 9 کی پہلی آیت کریمہ کو پڑھیے، جن لوگوں نے اولتعودن فی ملتنا کا ترجمہ کرتے ہوئے پھر آ جائیے یا لوٹ آئیے یہ کہا ہے، گویا انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام پر شرک کا الزام لگایا ہے۔ کیا لگایا ہے؟ کیسے لگایا؟ اللہ تبارک تعالیٰ یہ قرآن مجید کی آیت کریمہ کو نقل کر رہا ہے، اور نقل کرتے وقت اگر اس کا یہ معنی ہو کہ آپ لوٹ آئیے تو کیا ہوگا؟ گویا کہ حضرت شعیب علیہ السلام پہلے مشرک تھے، پھر موحد بنے، پھر نبوت ملی، پھر لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا۔ اب یہ مشرکین حضرت شعیب علیہ السلام کو پھر شرک کی طرف لوٹنے کی دعوت دے رہے ہیں، جبکہ نبی شرک سے ایمان کی طرف نہیں آتا بلکہ وہ پیدا ہی ہوتا ہے، ایمان کی گود میں پیدا ہوتا ہے اور آخری سانس ایمان کے لیے رشد و ہدایت کرتا نظر آتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت تاج الشریعہ کانفرنس۔ سبحان اللہ۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، اسی سے پتہ چلا کنز الایمان، خزائن العرفان جس پر تفسیر اس کنز الایمان ترجمہ قرآن کے مقابلے میں آج تک کوئی ترجمہ قرآن اس کے جیسا ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکا، کیونکہ میں نے ہمارے اکابرین نے، ہمارے حفاظ نے، ہمارے علماء نے اب تک جتنے تراجم قرآن کو پڑھا ہے سب کے ترجمے میں کہیں نہ کہیں پانچ غلطی ہوئی ہے، جس کی اصلاح کے لیے علماء نے اپنی آواز کو اپنے سامنے رکھا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اعلیٰ حضرت صرف ترجمے قرآن نہیں کیا ہے، اعلیٰ حضرت نے قرآن مجید کی ترجمانی کا حق ادا کیا۔ اوروں کے ترجمہ کو پڑھنے میں شرک کا ڈر پیدا ہو رہا تھا کہ حضرت شعیب علیہ السلام پہلے مشرک تھے، پھر نبوت کے بعد لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، پھر مشرکوں نے کہا کہ لوٹ آئیے۔ اس لوٹ آئیے کا مطلب ہوتا ہے کہ میرے دین میں پھر آ جائیے جس دین پر آپ تھے۔ لیکن شعیب علیہ السلام مشرک نہیں تھے، مومن تھے، مومن ہی اللہ نے پیدا کیا، بلکہ یہ کہہ لیجیے مومن ہی نہیں، اللہ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو ایمان بنایا۔ اللہ کی سرتا بقدم
شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ، قرآن کو بتاتا ہے انہیں ایمان انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ تو میرے آقا کی شان میں میرے آقا اعلی حضرت نے فرمایا۔ تو انبیاء کرام ایمان کی جان ہے، بولی ایمان کی۔ اب ایمان والے سے شرک سرزد ہو تو یہ علماء نہ چھوڑیں، جو ایمان کی جان ہو اس سے شرک سرزد کیسے ہو سکتی ہے؟ آپ ہی سوچیں۔ تو ایک طرف تو ہم کو غیروں سے ملا کہ انہوں نے شعیب علیہ السلام کی NRC ختم کرنے کے لیے چیلنج دے دیا، اور دوسری طرف ہم کو اپنوں سے ملا کہ انہوں نے ترجمہ کرتے ہوئے فاش غلطی کی کہ شعیب علیہ السلام کو مشرکوں کی جماعت میں بلانے کا اعلان کیا۔ لہذا ان دونوں جماعت سے بچتے ہوئے ہم اللہ اور اس کے رسول کے بھروسے پر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلے سے، سرکار غریب نواز کے توسط سے، سرکار وارث پاک کے فیض سے، سرکار سرکاہی کی عطا سے، اور کہہ لیجیے سرکار اعلیٰ حضرت کے کرم سے ہم کو کسی کی ضرورت نہیں۔ اگر ہم نے آواز اٹھائی ہے تو اللہ کے بھروسے پر اٹھائی ہے، اور مومنوں ہی پر اعتماد ہے کہ اس آواز کو بلند کرنے میں اگر مومن اٹھ گئے تو دنیا کی کوئی طاقت اس مومن کی آواز کو دبا نہیں سکتی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب ترجمہ کی طرف آئیے۔ والعصر، قسم ہے زمانے کی، بولیے قسم ہے۔ محققین نے فرمایا عصر سے مراد ہے دن کا آخری حصہ، عصر سے مراد ہے نماز، عصر سے مراد ہے وقت نماز۔ لیکن ادلہ اکابرین مفسرین فرماتے ہیں عصر سے مراد ہے زمانہ۔ بولیے زمانہ کیا ہے؟ زمانہ۔ اور اس میں جمہور مفسرین اور محققین فرماتے ہیں اس زمانے سے مراد آدم علیہ السلام کا زمانہ نہیں، نوح علیہ السلام کا زمانہ نہیں، شیس علیہ السلام کا زمانہ نہیں، ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ نہیں، شعیب علیہ السلام کا زمانہ نہیں، اسماعیل علیہ السلام کا زمانہ نہیں، زکریا علیہ السلام کا زمانہ نہیں، یحییٰ علیہ السلام کا زمانہ نہیں، یعقوب علیہ السلام کا زمانہ نہیں، یوسف علیہ السلام کا زمانہ نہیں، کہہ لیجیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ نہیں، بلکہ رب نے جس زمانے کی قسم اٹھائی ہے اس زمانے سے مراد میرے محبوب کا زمانہ، رسول اللہ کا زمانہ ہے۔ اب آپ کہیں اللہ کے پیارے نبی اللہ کو کتنے پیارے ہیں کہ جس زمانے میں پیدا ہوا اللہ اس کی قسم بیان کر دے۔ اللہ کے نبی اللہ کی بارگاہ میں کتنے مکرم ہیں کہ عمر سب کو ملی، لیکن رب نے کسی کے عمر کی قسم نہ بیان فرمایا۔ جب عمر کی قسم بیان فرمایا تو قرآن مجید نے پکار کر کہہ دیا لعمرک، میرے محبوب آپ کی عمر کی قسم۔ اس سے پتا چلا میرے آقا کا زمانہ اللہ کو پسند، میرے آقا کی عمر اللہ کو پیاری۔ اور جب شہر مکہ کی قسم بیان فرمائی تو لوگوں نے کہا شہر مکہ کی قسم اس لیے بیان فرمائی کہ وہاں حجر اسود ہے، وہاں کعبہ معلّہ ہے، وہاں چاہے زمزم ہے، وہاں اللہ کا جلوہ ہے، اللہ کا گھر ہے۔ لیکن جب مفسرین کے جمہور قول پر ہم سبوں نے توجہ دی تو علماء کا جماعت اس بات کے گواہ ہے کہ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، رب نے شہر مکہ کی قسم بیان کیا تو ہم سوچ رہے تھے مولا شہر مکہ کی قسم اس لیے کہ کعبہ ہے، رب نے کہا نہیں، اس لیے کہ حجر اسود ہے، رب نے کہا نہیں، اس لیے کہ چاہے زمزم ہے، رب نے کہا نہیں۔ اسی آیت کریمہ میں لا اقسم بہذا البلد کے بعد وانت حل بہذا البلد، میرے محبوب ہم
نے شہر مکہ کی قسم اس لیے اٹھائی ہے، اس لیے بیان کی ہے کہ تم اس شہر میں تشریف فرما ہو، تو جس شہر میں میرے آقا تشریف فرما ہو اللہ کو وہ شہر پیارا، بولیے اللہ کو وہ شہر پیارا۔ اس سے ہمارے اور آپ کے نبی کی شان محبوبیت آشکارا ہوتا ہے، اور ایسی آشکار ہوئی کہ پوری دنیا نے جان لیا کہ اللہ اس چیز کی قسم بیان کر رہا ہے جس کا تعلق حضور سے ہو گیا، تو جس کا رشتہ حضور سے منسلک ہو گیا وہ اللہ کی نظر میں محبوب و پیارا۔ تو میرے محترم بہرحال والعصر قسم ہے زمانے کی، کون سا زمانہ؟ میرے اور آپ کے پیارے نبی کا زمانہ۔ کیا ہے؟ ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان ضرور گھاٹے میں ہے، بے شک انسان ضرور خسارے میں ہے، بے شک انسان ضرور ٹوٹے میں ہے، بے شک انسان بڑا زیاں ہے، بے شک انسان بڑا نقصان اٹھانے والا ہے، بے شک انسان بڑے گھاٹے میں ہے۔ یہ سارے اس کے ترجمے ہوتے ہیں، تو بے شک انسان گھاٹے میں ہے، تو سب انسان کو لا کر کہہ دیا گھاٹے میں ہے۔ اب اس کے رب کائنات نے اتنا فرمایا کون گھاٹے میں نہیں ہے؟ تو رب نے فرما دیا سب انسان گھاٹے میں ہے، لیکن کون گھاٹے میں نہیں ہے اس کی تشریح کر دی، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ گھاٹے میں نہیں ہیں، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، بولے ایمان لائے اور نیک عمل کیے، وہ لوگ گھاٹے میں نہیں، سب انسان گھاٹے میں ہیں۔ استثناء فرما دیا وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے۔ تو اب جب ایمان لا کر نیک عمل کرنے کی بات رب نے کہہ دی کہ وہ گھاٹے میں نہیں، اے میرے محترم یہی تو میں آپ کو پہنچانا چاہتا ہوں۔ اگر ہم اور آپ وہی ایمان لے آئے جو ایمان صحابہ کا تھا، جو اللہ کو محبوب و پسند، اگر ہمارے اعمال ویسے ہی ہو گئے جو صحابہ کا تھا، جو اللہ کو محبوب و پسند، تو خدا کی قسم قرآن نے استثناء آپ کا بھی کر دیا کہ وہ لوگ گھاٹے میں نہیں ہیں جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے۔ تو پتہ چلا کہ ہم جو آج گھاٹے میں چل رہے ہیں، ہم جو آج ظلم و ستم کے سائے میں چل رہے ہیں، ہم جو آج جو ہے ٹوٹے میں چل رہے ہیں، ہم جو آج خسارہ اٹھا رہے ہیں، ہم جو آج نقصان میں ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارا ایمان صحابہ جیسا نہیں ہے، ہمارے اعمال صحابہ جیسے نہیں ہیں۔ اللہ کی قسم اگر ہمارا ایمان اور ہمارے اعمال صحابہ کے نقش قدم کو چوم دے تو قرآن کہتا ہے کہ ہم نقصان میں نہیں ہیں، اور جس قوم کے بارے میں قرآن گواہی دے دے کہ وہ نقصان میں نہیں ہے، اس کو کون نقصان میں ڈال سکتا ہے؟ ضرورت کیا پڑ گئی؟ ضرورت پڑ گئی اپنے غریبہ میں جھانک کر اپنی اصلاح کریں، ضرورت پڑ گئی۔ قرآن کا وعدہ ہے میرے محترم، پارہ نمبر 4 آیت کریمہ نمبر 139، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ سورہ آل عمران۔ کوئی خوف نہ کرنا، کوئی غم نہ کرنا، تم ہی غالب آؤ گے، شرط ہے کہ مومن بن جانا۔ بولیے شرط ہے کہ اب قرآن نے اللہ کے ولیوں کو کہا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ سورہ یونس سورہ نمبر 10 پارہ نمبر 11 اور اتفاق سے رکوع نمبر 12۔ بولیے رکوع نمبر آیت کریمہ نمبر 62۔ اللہ نے جب فرما دیا کہ آگاہ ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ، اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف نہ کوئی غم، تو ہمارا دل شکستہ ہو رہا تھا کہ ہم تو اللہ کے ولی نہیں، تو ہمارے لیے یہ حکم نہیں
ہم کو تو خوف رہے گا، غم رہے گا۔ ان ولیوں کے صدقے میں مومنوں کو پیغام کہ تم کو بھی کوئی غم نہیں، تم کو بھی کوئی خوف نہیں۔ ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون، کوئی خوف نہیں، کوئی غم نہیں۔ کیا ہے کہ تم مومن ہو جاؤ۔ جب مومن ہونے کی شرط پوری کر دو گے تو اللہ فرماتا ہے پوری دنیا میں تم کو غالب فرما دے گا۔ جب تک صحابہ اکرام مومنوں کا دور تھا، اسلام اور مسلمان پوری دنیا میں غالب تھا۔ تابعین کا سنہرا دور آیا، اسلام اور مسلمان پوری دنیا پر غالب تھا۔ تابعین کا سنہرا دور آیا، اسلام اور مسلمان پوری دنیا پر غالب تھا۔ ائمہ مجتہدین کا زمانہ آیا، اسلام اور مسلمان پوری دنیا پر غالب تھا۔ سرکار غوث اعظم کا زمانہ آیا، اسلام و مسلمان پوری دنیا پر غالب تھا۔ سرکار غریب نواز کا زمانہ آیا، اسلام و مسلمان 40 لوگ آئے تھے، 90 کروڑ کو 90 لاکھ کو مسلمان کرتے نظر آ رہے ہیں۔ کتنے آئے تھے؟ 40۔ کتنے مسلمان ہو گئے؟ 90 لاکھ۔ اس وقت تو سینسس نہیں تھا حضرت، اس وقت مردم شماری کا کوئی انتظام نہیں تھا، تو جمعیت کو دیکھ کر بزرگ فقہا نے اندازہ کر کے بتا دیا، صحیح تعداد اللہ کو معلوم، یہی تو بول کے گزر جاتا۔ نقاد اور مفکرین نے ہم کو بتا دیا، وہی ہم بتا رہے ہیں۔ اب آپ کہیے گا 90 لاکھ کے لیے قرآن سے دلیل ہے، تو میرے پاس فی الوقت قرآن سے دلیل نہیں ہے۔ ہاں، قرآن کا اعلان ہے تبیانا لکل شیء۔ اگر صحابہ کی جماعت ہوتی ہمارے اور آپ کے سامنے تو انشاءاللہ قرآن سے صحیح تعداد نکال کر ضرور بتا دیتے۔ کیسے؟ کیونکہ کسی صحابی سے کسی نے پوچھا کہ قرآن میں ہر چیز کا واضح بیان ہے، اس کا کیا مطلب؟ کہا اگر میرے اونٹ کی رسی بھی گم ہو جائے تو میں قرآن میں اس کو تلاش لوں گا۔ قرآن میں اب بتائیے، اونٹ کی رسی ایک حقیر شے ہے، اس کو قرآن سے تلاش لے تو مومنوں کی جماعت 90 لاکھ قرآن سے سند نہ دے دیتے۔ تو اے میرے محترم بزرگ اور دوستو، بہرحال تو ان تمام باتوں کا مطلب یہ ہوا میرے محترم کہ قرآن نے وعدہ کیا ہے کہ تم غالب آؤ گے، یہ نہیں کہا کہ تم اولیاء بن جاؤ، اولیاء اللہ بن جاؤ، یہ نہیں کہا کہ تم اللہ کے محبوب بن جاؤ، اس نے صرف اتنا کہا ہے کہ تم مومن بن جاؤ، اللہ تم کو پوری دنیا میں غالب کر دے گا۔ تو اب ہم دوسرے کی طرف دیکھ کر احساس کمتری میں مبتلا نہ ہو کہ آج میرے پاس حکومت نہیں ہے اس لیے ذلیل ہے، کوئی کہہ رہا ہے دولت نہیں ہے اس لیے ذلیل ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ سیاسی دبدبہ نہیں ہے اس لیے ذلیل ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس کوئی فیکٹری نہیں ہے اس لیے ہم کو نوکریاں نہیں ملتی، کاروباری معاملات ٹھیک نہیں، معاشی اخبار سے ہم پچھڑے ہوئے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ صحابہ اکرام فیکٹری کے مالک نہیں تھے مگر دنیا میں غالب تھے، صحابہ اکرام سرمایہ دار نہیں تھے مگر دنیا پر غالب تھے، صحابہ اکرام کسی تجارتی منڈی کے مالک نہیں تھے لیکن پوری دنیا میں غالب تھے۔ تو آپ تلاشیے اسلام کی کامیابی، مسلمانوں کی کامرانی کا پس منظر کیا ہے۔ تو جب ہم بیک گراؤنڈ گئے تو دیکھا نہ دولت کی بنیاد پر اسلام نے ترقی کیا، نہ خزانے کی بنیاد پر اسلام نے ترقی کیا، نہ سلطنت کی بنیاد پر اسلام نے ترقی کیا، نہ مال و دولت کی بنیاد پر اسلام نے ترقی کیا۔ اسلام اور مسلمانوں نے فلاح و بہبود کی کے نقارے پوری دنیا میں جو بجائے اور دبدبا اور فتوت کو جو بیٹھایا تو ایک ہی بات تھی، ایک ہی رات ہے، وہ ہے کہ وہ کامل مومن تھے، اور جب کامل مومن تھے تو اللہ نے پوری دنیا میں ان کو غالب کر دیا۔ کامل مومن تھے میرے محترم، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم پیارے نبی کے صحابہ اکرام کی روش پر چلتے ہوئے کامل مومن بنے۔ اب آپ پوچھیں گے
کہ یہ کامل مومن کیسے بنے گا. کامل مومن تو بڑا آسان سا نسخہ ہے، ہمارے علماء بیان کر دیں گے کہ ایک مومن کی شان یہ ہے بما جاء بہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، یعنی اللہ کے پیارے نبی جو لے کر آئے سب کو مان لیں. سب کو جاننے کا نام ایمان نہیں. اگر جاننے کا نام ایمان ہوتا تو ابو جہل قرآن کو جانتا تھا، ابو لہب قرآن کی آیتوں کو جانتا تھا، امیہ ابن خلف قرآن کی آیتوں کو جانتا تھا. تو جاننے کا نام ایمان نہیں، ماننے کا نام ایمان ہے. ابو بکر مانتے تھے، عمر مانتے تھے، عثمان مانتے تھے، علی مانتے تھے. تو جاننے سے ایماندار نہیں ہوتا، ماننے سے ایمان والا ہوتا. یہ بات جب آپ کو سمجھ میں آ گئی، اب دیکھیں، اب مومن نہ بتائیں اللہ کے پیارے نبی جو لے کر آئے اس کو مان دیا، مومن ہو گیا. دوسرے لفظوں میں سنیں، لفظ ایمان پر غور کریں. بولی لفظ ایمان، ایمان سے بنا آمنو. میں نے کیا پڑھا؟ الا الذین آمنو، وہ لوگ نقصان میں نہیں ہیں جو ایمان لائے. تو کیا لفظ ہے؟ آمنو. کیا لفظ ہے بولیے؟ سورہ عصر میں آمنو. آمنو کے الف پر غور کیجیے. الف سے مراد اللہ، اللہ پر ایمان لانے والا مومن، مگر ابھی کامل مومن نہیں. آمنو کا مین بتا رہا ہے، مین سے پیارے مصطفیٰ، مین سے مصطفیٰ پر ایمان لانے والا مومن، لیکن ابھی اس کو سند نہیں ملی. آمنو کا نو بتا رہا ہے کہ حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ تک 1,23,999 نبیوں پر بھی ایمان لاؤ. نبی کا نون بتا رہا ہے سارے نبیوں کو مانو. اس لیے کوئی اگر نام نہاد آج کا موجودہ عیسائی، آج کا موجودہ یہودی میرے نبی کی شان میں ایک خاکہ بنا کر کے توہین کر رہا ہے، تو ہم بدلے میں اس کے نبی موسیٰ اور عیسیٰ کا خاکہ نہیں بنا سکتے، کیونکہ ہم لوگوں کا مذہب یہ کہتا ہے کہ اپنے نبی پر ایمان لاؤ، شریعت پر چلو، اپنے نبی کے تمام نبیوں کو عظمت کے ساتھ ماننا یہ مومن ہونے کی دلیل ہے. اس لیے ہمارے نبی پر، ہماری ذات پر کوئی حملہ کرتا تو ہم ان کے نبی کا کارٹون نہیں بناتے، ہم نہیں بناتے. کیوں؟ کہ کسی نبی کی توہین اس کو بے ایمان کرتے ہیں. سارے نبیوں کی تعظیم و توقیر کرتے ہیں. تو آمنو کا نو بتا رہا ہے کہ سارے نبیوں پر ایمان لانا. پھر اس میں کیا ہے؟ آمنو میں حضرت واو یہ انڈیکیٹ کر رہا ہے، یہ اشارہ دے رہا ہے، یہ تاثر دے رہا ہے. واو سے مراد تمام ولی اللہ، واو سے مراد تمام ولیوں کو مانو، سب تم مومن. اب کوئی کہے کہ چلیے آمنو سے مراد اللہ میں نے مانا، مین سے مراد پیارے مصطفیٰ پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے مانا، نو سے مراد تمام نبی میں نے مانا، واو سے مراد تمام ولی میں نے مانا. لیکن الگ الگ کوئی اللہ کو مانتا ہے تو نبی کو نہیں، کوئی نبی کو ماننے کا دعویٰ کرتا ہے اور اللہ کو ماننے کا دعویٰ کرتا ہے، تو ایسی صورت میں پھر کسی نہ کسی نبی کی توہین کرتا ہے. کوئی سارے نبیوں کو بھی مانتا ہے تو ولیوں کی توہین کرتا ہے. تو الف میم نو اور واو ان تمام کا مجموعہ پکار کر کے کہے گا ارے آمنو کا جمع کا الف بھی تو ہے. کون سا ہے؟ جمع کا الف. آمنو میں پہلے الف ہے، پھر میم ہے، پھر نو ہے، پھر واو ہے، پھر ایک الف ہے جو جمع کا الف کہلاتا ہے. وہ جمع کا الف پکار کر کے کہے گا، الگ الگ کسی کو مانو کسی کو چھوڑو نہ چلے گا، بلکہ یہ جمع کا الف اس بات کی طرف سے متنبع کرتا ہے ماننا ہوگا تو ایک دوسرے کے سبوں کو ماننا ہوگا. کسی کا انکار کر دیا تو تم مومن نہیں ہو. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فضل کے اعلی حضرت تاج الشریعہ کانفرنس. واہ 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 واہ، سبحان اللہ. عزیزان ملت اسلامیہ، اب دیکھیے سرکار غوث اعظم کا نام جب آتا ہے تو ہم سب الگ سے سر جھکا دیتے ہیں کہ ایک اللہ کے ولی کا نام ہے. مجھے ایک اللہ کے
یہ ولی کا خطاب ہے غوث. لوگوں نے غوث کے ساتھ پکارا، لیکن یہیں پر بدعقیدے وہابی دیوبندی غیر مقلد سلفی سرکار غوث، ایک سلفی کو میں نے خود سنا، سرکار غوث اعظم کی کرامت کا جب ذکر ہوا تو کہا یہ سب جادو ہے، استدراج ہے. میں نے کہا کہ کیسے؟ کہا کہ خواجہ غریب نواز بھی جادوگر تھے. آپ اندازہ کریں. اور اس نے خواجہ نہیں کہا، غریب نواز کا لفظ استعمال نہیں کہا، اس نے کہا معین الدین اجمیری بھی جادوگر تھے اور عبد القادر جیلانی بھی جادوگر، یہ اس کے الفاظ تھے. آپ اندازہ کریں. اس سے پتہ چلا یہ بدعقیدے جب دیکھتے ہیں کہ یہاں اللہ کے ولیوں کے ماننے والے ہیں تو پھر ولیوں کی تعریف کرتے 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 اپنی جماعت کے علماء کی تعریف کر دیتے ہیں. وہ علماء جو جنگ میں جا کر کے انگریزوں سے جنگ نہیں لڑی. سید احمد رائے بریلوی انگریزوں سے جنگ نہیں لڑی بلکہ جا کر مرہٹوں اور پنجابیوں سے جنگ لڑتے لڑتے مر گئے. اور ان لوگوں نے کہا کہ انگریزوں سے جنگ لڑنے میں ان کی جان گئی. علماء گواہ ہیں کہ سید احمد رائے بریلوی مرے لیکن انگریزوں سے جنگ لڑ کر نہیں، پنجابیوں اور مرہٹوں سے جنگ میں مارے گئے، کیونکہ ان کا عقیدہ تھا کہ انگریز ہندوستان پر جو آج قابض ہیں یہ ذل الہی ہیں، اللہ کا سایہ. ان کی کتاب میں نے پڑھا، چاہے یہ انگریز اللہ کا سایہ، تو جو ہندوستان پر انگریزوں کے قبضہ کو اللہ کا سایہ کہتا ہو جنگ لڑے گا. لیکن نام جب آئے گا مجاہدین آزادیوں کی فہرست اور لسٹ میں تو انہوں نے زبردستی اپنے لوگوں کا نام ٹھوس دیا. جس طرح ہماری جماعت میں ان وہابیوں دیوبندیوں غیر مخلفوں نے جنگ آزادی کے دیالوں نے اپنا نام ٹھکا دیا ہے، اسی طرح ایک جماعت ہندوستان میں مشرکین ہندوستان کی بھی ہے کہ جنگ آزادی میں ذرہ برابر حصہ نہیں ہے، لیکن وہ اپنی غلط زبان سے ہم مسلمانوں کو جن کے جنگ آزادی میں باپ داداؤں کے خون سے گلیاں نہلا دی گئی اور درختوں پر نہ جانے کتنے علماء کو پھانسی دے دی گئی جنہوں نے اپنا خون دے کر ہندوستان کو آزاد کیا. آج یہ ظالم مشرک قوم ہم لوگوں کو غدار کہتی ہے اور خود حکومت میں بیٹھ کر کے بڑے بڑے غداروں کو سپورٹ کرتی ہے، بڑے بڑے بلاکاروں کو سپورٹ کرتی ہے، بڑے بڑے بلاکاروں کو جس کو کورٹ نے کہہ دیا کہ یہ مجرم ہے اس کو جا کر کے حکمراں جماعت کا ایک بڑا طبقہ پھولوں کا ہار پہنا رہا ہے، جیل میں پہنا رہا ہے. اب آپ سوچیں گے ان سے مقابلہ کی کیا صورت؟ ہم ہیں 25,000، 25 کروڑ کتنے ہیں؟ وہ ہیں 1 کروڑ، 1 ارب کتنے؟ 100 کروڑ. تو 100 کروڑ کے مقابلے میں 1 ارب کے مقابلے میں 25 کیسے ہوگا؟ تو اس کا جواب یہ ہے آپ کو تیر تلوار اٹھانے کی نہیں کہی جا رہی ہے، آپ کو قرآن کے مطابق کہا جا رہا ہے کہ اللہ کا وعدہ ہے ایمان لے آئیے اور نیک عمل کرنے لگیے. ایمان لے آئیے اور نیک عمل کرنے لگیے. ہم طاقت کا استعمال کرنے کے خلاف نہیں، جہاں جس کی ضرورت ہے وہ ہوگی. ہم یہاں کہہ رہے ہیں ایمان لے آئیے اور نیک عمل کرنے لگیے. جب آپ ایمان لے آئیں گے اور نیک عمل کرنے لگیں گے تو قرآن آپ کو وعدہ دے رہا ہے 12 نمبر 30 والعصر کہ جب تم ایمان لے آؤ گے اور نیک عمل کرنے لگو گے تو انشاءاللہ سب گھاٹے میں ہوں گے، تم گھاٹے میں نہیں ہوں گے. سب گھاٹے میں ہوں گے، تم گھاٹے میں نہیں ہوگے. ایسی صورت میں ہمارے علماء نے جو کہا ہے وہ اس میں سے چند آپ کے سامنے رکھے. محبت سے سنیے. تاج الشریعہ نے 2017 میں علیہ رحمت و رضوان کہی ہے. 2017 میں جس وقت ایک ایسے جملے جس جملوں میں شرک کی بو آتی ہے اس جملے کے پڑھنے سے گورنمنٹ سے الحاق مدارس اسلامیہ کو تشویش لاحق ہوئی. مدارس اسلامیہ کے اکابرین سمٹ کر کے تاج الشریعہ کو اپنا رہبر، اپنا گائیڈ، اپنا سردار مان کر کے ان کی صدارت میں ایک عظیم
شان علماء کی میٹنگ ہوئی کہ حضرت یہ جن گن من اس کو پڑھنا ضروری قرار دیا اور اس میں پھر بھارت کے لفظ کا استعمال کر کے جے بولنے کی تعلیم دی گئی اور پھر اس کی ویڈیو ریکارڈنگ کرا کر کے ظالم حکومت کے دفتر میں جمع کرنے کی بات آئی. اگر ہم اس شرکیہ جملے کو نہ بول کر ویڈیو ریکارڈنگ نہ کرواتے ہیں اور دفتر میں جمع نہیں کرتے ہیں تو ہم لوگوں کا مدرسہ گورنمنٹ سے الحاق ہے, سارے مراد ساری فیسلٹیز چھین لی جائیں گی, ہے نا حضرت, چھین لی جائیں گی. ایسی صورت میں ہزاروں نہیں لاکھوں مدرسین بے روزگار ہو جائیں گے ایک قلم سے, یعنی اچانک ایک قلم سے بے روزگار ہو جائیں گے. تو اتنے بڑے بڑے علماء جو مدرسہ سے جڑے ہیں اور وہ مدرسہ گورنمنٹ سے ایڈ ہے اور گورنمنٹ اساتذہ اور ٹیچرز کی تنخواہ دیتی ہے, کنسیشن دیتی ہے, مراعات دیتی ہے, تو پھر گورنمنٹ کا کوڑا پڑے گا تو یک لفظ سب ختم ہو جائے گا, اتنے لوگ بے روزگار ہو جائیں گے. تاج الشریعہ کو منانے کی بڑی کوشش کی, اس میں ایک بڑے عالم تمام مدرسہ کے گورنمنٹ کے مدرسے کے اساتذہ کی طرف سے آئے تاج الشریعہ کو منانے کے لیے اور آ کر بڑے ادب و احترام سے ہاتھ چھوما کہ تاج الشریعہ کا ہاتھ چھوم لیں گے تو فیصلہ میرے اعتبار سے ہو جائے گا اور گورنمنٹ سے جو روپیہ آتا ہے اس کے ہم لوگ آرام سے جیئیں گے. تاج الشریعہ کو منایا, کہا کہ حضرت یہ شرکیہ جملہ اگر دل سے نہ کہیں زبان سے کہہ دیں تو ایسی صورت میں کیا وہی حکم لگے گا. کہا کہ شرکیہ جملہ دل سے کہو یا شرکیہ جملہ تنخواہ کی لالچ میں زبان سے کہو. تنخواہ کی لالچ میں, اسلام کی بقا کی خاطر نہیں, مسجد کے تحفظ کی خاطر نہیں, بابری مسجد کے تحفظ کے خاطر نہیں, نماز کی حفاظت کے لیے نہیں, تنخواہ کی لالچ میں. تو سنو, مدرسے اس لیے وجود میں لائے جاتے ہیں کہ ان مدرسوں سے اسلام کا وجود اور بقا ہے. جب اسلام ہی نہ بچ سکے گا تو مدرسہ بنا ہے. جب تمہارے مدرسے میں اسلام ہی باقی رہے گا تو مدرسہ چلا کر کیا کرو گے. ایک جملہ تھا, تمام تنخواہ داروں کے منصوبوں پر پانی پھیر کر یہ اعلان کر رہا ہے آج اگر تاج الشریعہ ہو گئے تو آج صورتحال یہ نہ ہو لگی. انشاءاللہ ان کا اعلان اور ان کا کرم آج کی صورت کو بدلنے میں ہماری ضرور مدد کر سکے. لیکن گھبرائیے گا نہیں, انہوں نے بہترین نائب چھوڑا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی طرح یہ دبی کچلی مری قوم جب شہزادہ تاج الشریعہ نبی اعلیٰ حضرت قائد اہل سنت قائد اعظم ہندوستان کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا, سرکار آج کی سچویشن میں ہمارا توجہ سے سنیں گے, بڑی امپورٹنٹ بات. آج کی صورتحال اور جس طرح ہندوستانی اعتبار سے ہر علاقے کی سچویشن ہے, ہمارا کوئی قائد دور دور تک نظر نہیں آ رہا ہے. آپ کو بھی بہت سے لوگوں نے ورق لایا ہوگا, علماء کہاں ہیں, مقررین کہاں ہیں, پیرانے اعظم کہاں ہیں. آج کوئی قائد دور دور تک نظر نہیں آتا. تو تاج الشریعہ کے شہزادے کا جملہ سنیے, کہا کہ جس وقت ابا حضور نے تم سب کو کہا تھا کہ مدرسہ بند ہونے دو, لیکن یہ سینے کا علم کوئی چھین نہیں سکتا, تم یہ شرکیہ جملے کہہ کر کے اپنی تنخواہ بچا لو گے, ایمان نہ بچا سکو گے. وہ پہلا قانون تھا تو تمہارے اتحاد کو آزمایا گیا. پہلا قانون تھا کہ اس شرکیہ کو جملہ, جو شرکیہ جملہ کے کہنے میں کتنے بڑے بڑے مدرسہ کے اسٹاف, اساتذہ, ٹیچر مخلص ہیں, ذرا ایک
चावल चेक करके पहचान लिया जाए कि चावल पका है या नहीं, भात बना है कि नहीं। उन लोगों ने पहचान लिया कि जब तनख्वाह की बात आए तो ये सब कहेंगे, सब कुछ करेंगे, इसलिए अब इनको रोजी रोटी की मार मारो और नया नया बिल लाओ। ये कुछ कहने के काबिल नहीं है, इसलिए कि इनको अपने पेट से मतलब है। तो मजाक का ना हो सका वो मेरा और आपका क्या हो सकता है। ताजुल शरिया के शहजादे ने समझाया, अब्बा हुजूर ने जब कहा था तुम कहते आज कोई कायद नजर नहीं आता, अब्बा की बात तो तुम में से कितने मौलवियों ने मानी थी? अब्बा की बात को कि हम ये छिड़किया जुमले जिसको कौमी तराना कहा जाता नहीं पढ़ेंगे और हुकूमत की तरफ से जो जुल्म होगा अल्लाह और उसके रसूल के लिए बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन शिरकिया जुमले नहीं कहेंगे। तुम में से कितने मौलवियों ने पूरी दुनिया के फख्रे हिंदुस्तान, फख्रे अजहर की बात कितने लोगों ने मानी थी? जब तुम लोगों ने उस वक्त कायद आज़म हिंदुस्तान की बात का इनकार कर दिया और अपने अपने मदरसों में तुमने वो शिरकिया जुमले पढ़े भी, बच्चों से पढ़वाए भी, गवर्नमेंट के यहाँ वीडियो दूसरा हराम काम करवा के तुमने नकल कॉपी भी भेजी। जब कायद समझा रहा था तो तुमने न समझा, नतीजा ये निकला गवर्नमेंट की आंखें सारे उलमा से हटकर ताजदारे बरेली की तरफ चली गई। और जब ताजुल शरिया का पहला उर्स का मौका आया और उस इलाके की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी, सबसे बड़ा कॉलेज में जो इस्लामिया कॉलेज के नाम से है, उर्स ताजुल शरिया मनाने का इंतजाम हुआ तो यूपी की जालिम हुकूमत ने ताजुल शरिया की हक गोई और सजा ये थी कि उस ग्राउंड में, उस मैदान में, उस कॉलेज के पास उर्स मनाने की तकरीब की परमिशन रद्द कर दी। बोलिए सही के गलत? परमिशन रद्द कर दी। का इन्होंने अपनी जिंदगी में हुकूमत से लोहा लिया था तो शहजादे ताजुल शरिया ने बता दिया सच्चे कायद थे ताजुल शरिया, सच्चे कायद थे आज अशद रजा हमारे लिए। उन्होंने बताया कि तू दरवाजा बंद कर सकता है इस्लामिया कॉलेज के मैदान का, अल्लाह की सरजमीन को बंद नहीं कर सकता, हम अपने मदरसे में करा करके दिखाएंगे। जब उन्होंने अपने मदरसे में मरकज में जब जलसा करवाया, उससे ताजुल शरिया मनाया तो एक मरकज ही नहीं था बल्कि पूरी बरेली की सरजमीन ताजुल शरिया के उर्स की गवाही दे रही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, फैजाने हुजूर ताजुल शरिया। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, पूरी बरेली शरीफ की सरजमीन उर्से ताजुल शरिया मना रही थी। तुमने एक कॉलेज के ग्राउंड और मैदान का दरवाजा बंद किया, यह भी ताजुल शरिया की करामत थी कि तुम एक दरवाजा बंद करोगे, वहां का बसने वाला हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, हर धर्म के लोगों ने अपने दिल का दरवाजा नहीं खोला, अपनी दुकानें खोल दी, अपने मकान खोल दिए, अपने मैदान खोल दिए। कहा क्या ताजुल शरिया के लिए एक दरवाजा तुम बंद करोगे, अल्लाह के बंदे हजारों दरवाजा खोल देंगे, हजारों खोल देंगे। तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अब कोई जालिम बड़ी बड़ी इमारत के पार से मदरसे का पढ़ा हुआ कहता है कि आज कोई कायद नहीं। जब कायद क़यादत कर रहा था तो तुमने उनकी क़यादत ना मानकर पेट का ख्याल रखा। कल पेट का मसला था, अब ईमान का मसला आया जब तलाक वाला आया था, अब तो तेरी जिंदगी का मसला आया। जब डिटेंशन में भेजा जाएगा तो तेरी जिंदगी का भी मसला खड़ा हो जाएगा। इस जालिम गवर्नमेंट ने आजमाया था कि हल्का सा आजमाओ, ये शिरकिया जुमले कहते हैं, जरा इनको पेट की मार मारो, तनख्वाह रोकने की धमकी दो, मुराद और फैसिलिटीज कैंसिल करने की धमकी दो, तो देखो ये क्या कहते हैं
اپنے اسلام کو قبول کرتے ہیں یا تنخواہ کو؟ تو سارے پڑھے لکھے علماء ہمارے سامنے مقرر، ہمارے سامنے محدث، ہمارے سامنے غریب کے سامنے مفکر، پوری قوم کے ٹھیکیدار اور تاج الشریعہ کے حکم کا انکار کر کے اس شرکیہ جملے کو کہا تو گورنمنٹ نے دیکھ لیا ان میں آپس میں اتحاد نہیں ہے، یہ سلام بھی پڑھتے ہیں، قیام بھی کرتے ہیں، لیکن شرکیہ جملے جب پیٹ کی بات آئی وہ بھی پڑھ لیتے ہیں۔ اب آگے بڑھی اور اس نے پھر 3 طلاق کا مسئلہ لا کے کھڑا کیا اور وہاں پر بھی پورا ہندوستان خاموش تھا، پورا ہندوستان خاموش تھا، اندر سے لے کر باہر تک، پارلیمنٹ سے لے کر باہر تک خاموش۔ چلو ایک راستہ ہم لوگوں نے نکالا کہ حضرت اس ظالم گورنمنٹ نے 3 طلاق کا مسئلہ لے کر آئی، اگر ہم 3 طلاق کو طلاق دے دیں، توجہ سے سنیں، 3 طلاق کو زور سے بولیے، 3 طلاق کو طلاق دے دیں تو ہم گورنمنٹ کے بنائے ہوئے قانون کے شکنجے میں آ ہی نہیں سکتے۔ طلاق احسن، طلاق حسن، ان دونوں صورتوں کے رہتے ہوئے طلاق بدعی کیوں دیں؟ اس میں علماء نے وہی پرانے قانون پر لوگوں کو سمجھایا کہ 3 طلاق کل بھی معیوب تھا، دینے والا معصوم، 3 طلاق آج بھی معیوب اور دینے والا تو گورنمنٹ کی نظر میں بھی معصوم۔ کل بھی منع کرتے تھے، آج بھی منع کیا۔ قرآن نے صاف لفظوں میں جب کہہ دیا، پہلے 3 طلاق کی بات نہیں کی، قرآن نے جو کہا وہ سنیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے طلاق کے قانون کو ڈائریکٹ نہیں کیا، بلکہ پارہ نمبر 2 رب کائنات نے آیت کریمہ نمبر 129 130 سورہ بقرہ پارہ نمبر 11 12 اور 13 کو پڑھیے۔ پارہ نمبر 2 رکوع نمبر 11 12 اور 13 کو پڑھیے، پورے طلاق کا قانون لکھا ہے، چیپٹر اس میں فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، اس سے قبل الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، قانون دیا۔ 5واں پارہ سورہ نساء آیت کریمہ نمبر رکوع نمبر 3 آیت کریمہ نمبر 34 سورہ نساء، رب نے کیا کہا؟ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ۔ اب جب یہ ہو گیا قانون، واللاتی تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا۔ آپ کو طلاق سے پہلے کی تفصیل بتا دی، طلاق مسئلے کا حل نہیں۔ جب تم دونوں میاں بیوی میں اختلاف ہو جائے تو سب سے پہلے بات چیت بند کر دو، بات چیت، طلاق نہیں، بات چیت بند کرو، لینا دینا بند کر دو، سونا پڑنا بند کر دو، اس سے بھی بات نہ بنے تو ایسی صورت میں پھر حکم دیا کہ ہر قسم کا تعلق ختم کر دو، ہر قسم کا۔ پہلے واض و نصیحت سے کام چلایا، سمجھایا، سمجھوایا، سمجھانے سمجھنے سے بات نہ بنی، تعلق منقطع کر دیے، بات چیت بند، بات نہ بنی تو ہو گئے نا، بات نہ بنی۔ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، بیوی کے ساتھ سونا بند کر دیا، اس کے ساتھ سونا بند، پھر بات نہ بنی۔ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، ہلکی سزا دی، اور سزا دینے کے بعد بات بن گئی تو نئی نئی راہ چھوڑنے کی نہ تلاشی، یہی تو مطلب ہے نا، نہ تلاشی۔ اس کے بعد بھی اگر بات نہ بنی تو آیت کریمہ نمبر 35 میں جا کر دیکھیے، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا۔ اے لیجیے شاعر ہندوستان حضرت اسد اقبال صاحب قبلہ، حضرت اسد اقبال صاحب قبلہ
نعرے تکبیر، نعرے رسالت، شاعر انٹرنیشنل ہی نہیں نیشنل اعتبار سے ایک عظیم شاعر آپ کے محبوب محفوظ میں جلوہ فرما۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ لیجیے، آپ کو جن کا انتظار تھا وہ آپ کے بیان الفت میں تشریف فرما ہیں۔ اب میری باتوں کو سنیے اور محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفینا حبیبنا مولانا محمد مادن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ تو میرے محترم توجہ سے سنیں، طلاق مسئلے کا حل نہیں۔ جب بیوی سے اختلاف ہو تو پہلے واضح و نصیحت سے کام چلایا جائے، نصیحت کارگر نہ ہو تو پھر سونا پڑنا بند کر دیا جائے، وہ کارگر نہ ہو تو پھر ہلکی سزا دی جائے، وہ کارگر نہ ہو تو فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا۔ میاں بیوی کی طرف سے دونوں طرف سے پنچ بیٹھے اور پنچ بیٹھ کر کے فیصلہ کرے۔ اگر یہ پنچ خلوص کے ساتھ دونوں میں اتفاق چاہیں گے تو اللہ ان میں اتفاق پیدا کر دے گا، اور اگر اتفاق نہ ہوا تو طلاق کا قانون سنیے۔ عورت کو حیض آیا، عورت پیریڈ ہوئی، منتھلی آئی، شوہر نے منتھلی کے بعد طہر کی حالت میں، طہارت کی حالت میں، پاکی کی حالت میں صحبت نہیں کیا اور ایک طلاق دے دی۔ بولی صحبت نہیں کیا، ایک طلاق دے دی۔ اب اس کے بعد ایک طلاق دے کر کے چھوڑ دے۔ اگر حالات بہتر ہو گئے تب تو رجعت کر لے، کوئی نکاح کی ضرورت نہیں، طلاق رجعی ہوگی۔ اور اگر 3 منتھلی پیریڈ پار کر گئی تو وہی طلاق رجعی بائن ہو جائے گی۔ اب 3 منتھلی کے پار کرنے کے بعد اب پھر بات بن گئی، اب صرف نکاح کے ذریعے اس کو اپنے حرم میں لے آئے گا، کوئی اور دوسری ضرورت نہیں پڑے گی۔ کتنا اچھا تھا، پہلے سمجھاتا، پھر اس کے بعد سونا پڑنا چھوڑ دیتا، پھر اس کے بعد ہلکی سزا کی نوبت آتی، پھر اس کے بعد پنچ بیٹھ کر کے فیصلہ کرتے، پھر حالت طہر میں جس میں صحبت نہ کی گئی ہو اس میں طلاق دے دیتا، بات ختم۔ اب جب ایک طلاق دیا میرے نوجوانوں تو گورنمنٹ کے بنائے ہوئے یہ کالے قانون 3 طلاق کی 3 سال سزا کی زد میں آ ہی نہیں سکتا۔ قرآن تم کو سزا سے نجات دلا رہا ہے، شرط ہے کہ تم مومن بن جاؤ، اگر مومن بن گئے تو تمہیں کامیاب ہوگے۔ اب اس کے بعد جب دیکھا کہ طلاق کا ڈھول بجایا اور کسی کے جوں تک نہ رہے گی، تب اس نے بڑا بڑا ہتھوڑا استعمال کیا، اور اس کے بعد بھی حضرت دل کی صورت میں بڑا بڑا ہتھوڑا موجود ہے۔ اے میرے محترم بزرگوں دوستو، اس سب کا حل دنیا کے سیاستدان جو کریں گے، ہمارے اور آپ کے لیے قرآن کا قانون یہ ہے کہ ہم توبہ کریں، اصلاح کریں، نیک نامی کے راستے پر چلیں، مسجدوں کو آباد کریں، والدین کی خدمت کریں، مدرسے کو آباد کریں، علماء کی عزت کریں، دینی تعلیم حاصل کریں، کاروبار طرف توجہ دیں، فیس بک اور دیگر جتنے موبائل کی مصروفیات ہیں ان کو چھوڑ کر کے دین اور دنیا کی دونوں کی ترقی کی طرف توجہ دیں۔ اگر ہم نے ایسا کر دیا تو قرآن کا ارشاد ہے اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، وہی لوگ کامیاب ہیں جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، حق بات ایمان اور عمل صالح کے لیے یہ ہمیشہ تلقین کرتے رہے۔ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور نیک عمل کے لیے جو دوسروں کو تلقین کی، اس دوسرے نے غضبناک ہو کر جو اس کے اوپر ظلم ڈھایا تو خود بھی صبر کیا اور دوسروں کو صبر کی تلقین کی۔ قرآن نے ان کے بارے میں کہا وہی لوگ کامیاب ہیں۔ اللہ کی سر تا بقدم شان ہے یہ، انسان ہے انسان، وہ انسان ہے یہ، قرآن کو بتاتا ہے ایمان نہیں ہے، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ، خوب کی سیرے چمن پھول پھولے شاد رہے، بات پر یہ جاتا ہے۔